عشق کی ایک اور پرنور محفل اور ایک اور عشق افروز واقعے کے ساتھ آپ کی میزبان رابعہ انم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو جہاں ایک طرف تمام اہل مدینہ طلع البدر علینا کی نعتیں پڑھتے ہوئے آپ کی راہ میں دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھے، تو وہیں دوسری طرف ایسے بدبختوں کی بھی کمی نہیں تھی جن کے سینوں پر رسول اللہ کی مدینہ تشریف آوری کی وجہ سے سانپ لوٹ رہے تھے۔ بالخصوص ان میں سے دو بد نصیب ایسے تھے جنہیں اب یقین ہو چلا تھا کہ محمد عربی کے رخ روشن کے آگے اب ان کے بوسیدہ چراغ نہیں جل پائیں گے۔ ان میں سے ایک تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا، جسے خوف تھا کہ اب اس کی سرداری ختم ہونے والی ہے، اور دوسرا شخص ابو عامر تھا۔ ابو عامر مدینہ منورہ کا بڑا مقبول مگر بے حد ریاکار آدمی تھا۔ یہ نصرانی راہب بن گیا تھا اور اس نے خود کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کر کے ضعیف الاعتقاد لوگوں پر اپنا جھوٹا تقدس قائم کر رکھا تھا۔ رسول اللہ کی مدینہ آمد سے اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی مقبولیت مٹی میں مل جائے گی، لہٰذا یہ بدبخت بھی نبی کریم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن بن گیا۔ لیکن وہ جو زندوں میں سے مردوں میں سے زندوں کو نکالنے پر رب قدرت رکھتا ہے، وہی رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ نیکوکاروں کے گھر بدکار اور بدکاروں کے گھر نیکوکار پیدا کرے، اور ابو عامر جیسے دشمن اسلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اور اس بدبخت انسان کے گھر میں اس کا اپنا جوان بیٹا عشق رسول میں وہ مقام حاصل کرنے والا تھا کہ جس پر فرشتوں کو بھی رشک کرنا تھا۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے میرے رب کی کہ ابو عامر جیسے دشمن رسول کے گھر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سچے اور پکے عاشق رسول کو پیدا فرما دیا۔ ناظرین کرام، جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی آمد ہوئی تو حضرت حنظلہ انصاری نے اپنے مہاجرین کی بھرپور مدد فرمائی، اور اگلے 3 برس اس طرح گزرے کہ آپ نے ہر آڑے وقت میں اسلام کی خدمت اور بارگاہ نبوی میں مستقل شرف باریابی سے صحابہ میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ 3 ہجری کا سورج طلوع ہوا تو 1 برس قبل جنگ بدر میں عبرتناک شکست کھانے والے کفار مکہ جو ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے تھے، انہیں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور حضرت حنظلہ کا مشرک باپ ابو عامر کا ساتھ میسر آیا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ دوسری طرف حضرت حنظلہ جو ابھی تک تجرد کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے گھر میں الحمدللہ شادی کی شہنائیاں بجنے لگیں۔ اب ایک عاشق کے امتحان کی گھڑیاں قریب آ رہی تھی، جسے شب عروسی اور شب جہاد میں سے اب کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ناظرین کرام، سرکار رہے یاد رہے جز ان کے ہر ایک چیز کو کر دوں میں فراموش، خود مجھ کو میری ذات سے بیگانہ بنا دے، یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے۔ یہ ایک دیوانے کا ہی واقعہ ہے ناظرین کرام، بہت پیارا واقعہ ہے اور غور طلب واقعہ ہے، غور کیجئے گا۔ حضرت حنظلہ کی شادی کی پہلی رات یعنی شب عروسی تھی جب مدینہ منورہ میں جنگ احد کے نعرے بجنے لگے، جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے، سب مسلمانوں کو بلایا جانے لگا کہ
کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں۔ اس وقت حضرت حنظلہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اس وقت حجرہ عروسی میں موجود تھے۔ آپ نے جب منادی کی آواز کے سنی کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جہاد آ چکا ہے تو فوراً آپ نے اپنے بستر کو چھوڑ دیا اور اپنا اسلحہ اور دیگر جنگی سامان تیار کرنے لگے۔ نئی نویلی دلہن نے جو دیکھا کہ اس کا سرتاج اسے شب عروسی میں چھوڑ کر سامان جنگ درست کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ ایسے لوگوں کو جنگ میں عدم شرکت کی اجازت دے دیا کرتے ہیں، عموماً جو کسی کیفیت میں ہوں، اضطرابی کیفیت میں ہوں، انہیں تاکید کر دی جاتی ہے کہ کوئی ناگزیر مجبوری ہے تو رک جائیں اور اپنے گھر بار کا خاص خیال رکھیں۔ یہ خیال آیا نیک بیوی کو، نیک بخت خاتون کو۔ حضرت حنظلہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں اور اس طرح عرض گزار ہوئیں، کہتی ہیں اے میرے مجازی خدا، آپ کی تو آج ہی شادی ہوئی ہے، آپ رسول اللہ سے رخصت طلب کریں گے تو وہ انکار نہیں فرمائیں گے، آپ فی الحال رخصت پر عمل کر لیں، پھر کسی موقع پر جنگ ہوئی تو آپ اس میں شرکت کر لیجئے گا۔ مگر حضرت حنظلہ جو عشق رسول سے مخمور تھے کہنے لگے اے میری رفیق حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہے؟ آقائے دو جہاں کا حکم جہاد آ چکا، اب ایک لمحے کی تاخیر بھی ممکن نہیں۔ نئی نویلی دلہن نے جب یہ دیکھا کہ شوہر کسی طرح نہیں مان رہا تو اگلی بات یہ کہی کہ اچھا میری اتنی سی بات تو مان لیں، جنگ تو کل ہوگی نا، ابھی تو محض اعلان ہوا ہے، شب عروسی میں اس طرح اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر نہ جائیں، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ کہتی ہیں صبح تک انتظار کر لیں، صبح ہوتے ہی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑائیے گا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے جائیں اور جہادی قافلے میں شامل ہو جائیں۔ مگر حضرت حنظلہ پر عشق رسول کا غلبہ تھا۔ ناظرین کرام، آپ نے بہت محبت سے فرمایا اے میری رفیقہ حیات، مجھے مت روکیں، اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے باقی کے دن اکٹھے گزاریں گے انشاءاللہ، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ یہ آپ کا اپنی پیاری دلہن سے آخری مکالمہ تھا جسے فرما کر آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگ احد میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے ناظرین کرام، جنگ احد میں حضرت حنظلہ کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے وہ عرض کرنے سے پہلے میں یہ حیرت انگیز حقیقت بھی بیان کرنا چاہتی ہوں ناظرین کرام کے لیے کہ جس طرح میں نے بتایا حضرت حنظلہ ابو عامر جیسے دشمن رسول کے فرزند تھے، اسی طرح حضرت حنظلہ کی جو یہ پیاری اہلیہ ہیں وہ بھی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بہن تھیں، لیکن اپنے منافق بھائی کے برعکس ایک مخلص مسلمان خاتون تھی الحمدللہ۔ جب حضرت حنظلہ جنگ احد کے لیے ناظرین روانہ ہو گئے تو آپ کی زوجہ بستر پر دراز ہوئی اور ان کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی اس خاتون نے، پیاری اہلیہ نے، اپنے قبیلے کے کچھ معزز افراد کو بلایا اور کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حنظلہ میرے شوہر ہیں
اور میں نے ان کے ساتھ شب عروسی بسر کی ہے۔ قبیلے والے ان کی اس بات پر بڑے برہم ہوئے، حیران ہوئے اور کہنے لگے، بی بی اس پر گواہی کی کیا ضرورت ہے، اور صرف اتنی سی بات بتانے کے لیے تو نے صبح سویرے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہمیں بلایا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت حنظلہ کی اہلیہ کہنے لگی کہ اصل میں جب میرے شوہر حنظلہ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تو مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی، اور میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے، اور پھر آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا، آسمان بند ہو گیا۔ کہتی ہے میں سمجھ گئی ہوں کہ آج رات حضرت حنظلہ شہید ہو جائیں گے، اسی لیے تم سب کو گواہ بنا رہی ہوں کہ حنظلہ میرے شوہر ہیں اور میں نے ان کے ساتھ شب عروسی بسر کی ہے۔ ادھر دوسری طرف حضرت حنظلہ جوش میں جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں داد شجاعت دے رہے تھے کہ ان کی نگاہ اپنے بدبخت باپ ابو عامر پر پڑی جو کافروں کی صف میں کھڑا تھا۔ اپنے باپ کو مخالفین کی صف میں شامل دیکھ کر حضرت حنظلہ کا جذبہ ایمانی آسمانوں کو چھونے لگا اور آپ اسے واصل جہنم کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ آپ نبی کریم آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں اپنے مشرک باپ کا قصہ آج تمام کر دوں، مگر شان نبوت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل ہو جائے، اس کی اجازت دیں۔ یہ ایسا نہیں ہوا، لہٰذا حضرت حنظلہ کو یہ اجازت نہیں ملی اور آپ جنگ میں دوبارہ مصروف ہو گئے۔ اب جنگ احد کے بعد کا منظر ہے ناظرین کرام، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد سے گزر رہے تھے، وہاں پہ اپنے ایک ایک شہید غلام کو دیکھ رہے تھے، تو گزرتے گزرتے آپ کی نظر خون میں لت پت حضرت حنظلہ پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، میرا حنظلہ شہید ہو گیا ہے، اس کی قبر تیار کرو۔ ابھی آپ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منظر دکھایا کہ فرشتے، ناظرین کرام، فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے حیرانی کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جا کر حنظلہ کی گھر والی سے معلوم تو کرو کہ کیا وجہ ہے کہ فرشتے جنت میں حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو شہید ہوئے ہیں، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ لوگ ان کی زوجہ سے پوچھنے کے لیے پہنچے تو زوجہ نے بتایا کہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میرے شوہر حنظلہ پر غسل واجب ہو گیا تھا، لہٰذا وہ غسل کی نیت سے اٹھے تھے، مگر اسی وقت جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اعلان جہاد کا سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف دوڑے کہ میں کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں تو پکا اور سچا عاشق رسول ہوں، میں سب سے پہلے پہنچوں۔ اسی لیے وہ اس وقت شب عروسی میں جس حال میں تھے اسی حال میں میدان جنگ کو روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچے تو شہادت کو گلے لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حنظلہ کی زوجہ کا یہ احوال سنا تو فرمایا، حنظلہ پر غسل واجب تھا، یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا، اور اس بات سے اللہ کی بارگاہ میں حنظلہ کے اعلیٰ مقام کا پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے سرفراز کر دیا، یعنی وہ شخص، ناظرین کرام، جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی وہاں اٹھایا جا رہا تھا تو ہم نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے ہوئے دیکھے، جیسے انہوں نے ابھی تازہ تازہ غسل فرمایا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا
دل و جان ان پر سارا کروں میں حبیب ناظرین کرام، خدا یہ ہے عشق رسول کی طاقت، عشق رسول کی قوت، جس نے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، آمین۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک، صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔